انفیکشن کنٹرول سوسائٹی پاکستان کے زیر اہتمام ہیلتھ ایجوکیشن کا پروگرام جاری ہے، جس کے تحت مختلف موضوعات پر طبی موضوعات پر معلومات، تحقیقات، تجزیات آپ کی سماعتوں کی نظر کیے جا رہے ہیں اور جا چکے ہیں۔ آج ہم اپنے اس ڈسکشن میں اپنی گفتگو میں عورتوں کے مسائل کو خصوصاً ایڈریس کر رہے ہیں۔ ایک اور اہم موضوع کہ جس کے حوالے سے آج بات کرنا مقصود ہے وہ ہے ہمارے ہاں کا طبی نظام۔ طبی نظام کیسا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں لوگوں کو کیا کچھ معلومات ہونی چاہیے اور اس سے ایک عام انسان کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ تمام سوالات ہیں کہ جن کے جوابات میں اپنے اسٹوڈیوز میں موجود ڈاکٹر صاحب سے لینا چاہوں گا۔ بہت ہی کہ اہم مسئلہ ہے کہ طبی نظام کے بارے میں معلومات ہونا بہت ہی ضروری ہے، ہر فرد کے لیے ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ کوئی بھی کہ علاج معالجے کے حوالے سے کوئی مسئلہ درپیش ہو اور اس وقت یہ معلوم نہ ہو کہ اس مرض کے لیے ہمیں کہاں جانا پڑے گا، کتنی دور جانا پڑے گا اور کتنے کہ مسائل کریٹ ہوں گے۔ تو یہ سب سے اہم بات ہے۔ اس حوالے سے ہم آپ کو تفصیلی طور پر یہ بتائیں گے کہ صحت طبی نظام ہمارے ممالک میں یا ترقی پذیر ممالک میں کس طرح موجود ہے، تو اس کی تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے اس کے حوالے سے۔ بہت شکر گزار ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے آنے والے مضمون کا ایک خاکہ ہمارے سننے والوں کے ذہنوں میں واضح کر دیا۔ زیادہ تر لوگ اپنی بیماریوں کا خود علاج کرنے کے لیے جدید دواؤں اور روایتی نسخوں کو ملا جلا کر استعمال کرتے ہیں۔ بہت سی صورتوں میں یہی کچھ ان کے لیے کافی ہوتا ہے، لیکن صحت کے بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کو حل کرنے کے لیے کسی بھی عورت کو طبی مشورے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ دنیا کے زیادہ تر علاقوں میں طبی نگہداشت یا دیکھ بھال کے لیے 4 مختلف درجے پائے جاتے ہیں: مقامی صحت کارکن یا روایتی معالج، بنیادی صحت مرکز اور اسپتال۔ ان سب کو ملا کر طبی نظام کا نام دیا گیا ہے۔ کسی طبی نظام میں کارکن، نرسیں، ڈاکٹر اور دیگر افراد ہو سکتے ہیں۔ یہ سب افراد نجی طور پر بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ اپنی خدمات کا معاوضہ وصول کرتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مقامی آبادی، بلدیہ، حکومت، کسی مذہبی ادارے یا کسی اور تنظیم کی جانب سے ان کی امداد کی جاتی ہو۔ صحت کی دیکھ بھال کرنے والے یہ سب لوگ بہت اچھی طرح تربیتی یافتہ ہونے چاہیے اور ہوتے بھی ہیں، اور ان کے پاس ضروری سامان اور آلات وغیرہ بھی ہوتے ہیں، اور کبھی وہ تربیت یافتہ نہیں ہوتے اور ان کے پاس ضروری سامان اور آلات بھی نہیں ہوتے۔ یہ بھی صورتحال ہمارے ہاں اکثر دیکھی جاتی ہے کہ لوگ جو کہ طبی نظام میں شامل تو ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس نہ آلات ہوتے ہیں، نہ ہی جو ضروری تربیت ہے وہ ہوتی ہے۔ اس باب میں یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں طبی نظام کے بارے میں بیان کیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ کوئی عورت اپنی صحت کے مسائل کے سلسلے میں اس نظام کو کس طرح استعمال کر سکتی ہے اور اس سے کس طرح مدد لے سکتی ہے۔ ہر علاقے میں طبی نظام کے یہ 4 درجے نہیں پائے جاتے جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ ہر جگہ مختلف قسم کی طبی سہولتیں مل کر طبی نظام وجود میں آتے ہیں۔ بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس قسم کی طبی سہولتیں ایک جگہ دستیاب ہیں، اگر کسی علاقے میں علاج معالجے کے مختلف درجوں کے درمیان آپس میں اچھے رابطے ہیں تو ہر عورت اور تمام بیمار افراد کی صحت کی اچھی طرح دیکھ بھال کی جا سکتی ہے۔ پہلا درجہ اس طبی نظام کا وہ ہے مقامی صحت کارکن۔ مقامی صحت کارکن کیا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں کیا کچھ باتیں اہم ہیں، آپ کی سماعتوں کے نظر۔ بعض علاقوں میں بہت اچھے تربیت یافتہ صحت کارکن ہوتے ہیں،
یہ صحت کارکن اکثر بنیادی صحت مرکز یا صحت مرکز پر کام کرتے ہیں، لیکن سب ایک سے نہیں ہوتے۔ صحت کارکن تربیت یافتہ بھی ہو سکتے ہیں اور ایسے بھی جنہوں نے کوئی باقاعدہ تربیت نہ لی ہو، لیکن چونکہ اپنے علاقے کے لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، اس لیے اکثر یہ عام بیماریوں سے بچاؤ میں لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کسی بیماری کے بگڑ کر سنگین بیماری بننے سے پہلے بھی یہ علاج معالجے میں مدد دے سکتے ہیں۔ ایک صحت کارکن کو یہ تربیت دی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کی صحت کی دیکھ بھال کا کام باقاعدگی سے کرے اور صحت چوکی کے طور پر کام کرے، یعنی ایسی شخصیت بن جائے کہ کوئی بیماری اگر آئے تو وہ اس کی روک تھام کر سکے۔ اس کے بعد دوسرا درجہ وہ ہے بنیادی صحت مرکز، یا اس کو کہا جا سکتا ہے کہ ماں بچے کی صحت کا مرکز۔ اکثر ملکوں میں صحت چوکیاں یا بنیادی صحت مرکز ہوتے ہیں۔ بعض ملکوں میں صحت کی اس بنیادی سطح کو ماں اور بچے کی صحت کا مرکز بھی کہا جاتا ہے۔ ماں بچے کی صحت کے مرکز پر چند سہولتیں ضرور ہونی چاہیے جو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ صحت کے بارے میں معلومات تاکہ ہر کوئی اپنی صحت اور علاج کے بارے میں بہتر فیصلہ کر سکے۔ حفاظتی ٹیکے جو اکثر بیماریوں سے بچاتے ہیں، ان میں تشنج، خسرہ، خناق، کالی کھانسی، پولیو، تپیدق، جرمن خسرہ اور یرقان وغیرہ شامل ہیں۔ حمل کے دوران دیکھ بھال یعنی زچگی سے پہلے دیکھ بھال، جو بچے کی پیدائش سے قبل پیش آنے والی پیچیدگی کے علاج میں مدد دے تاکہ ماں اور بچے کی زندگی کو خطرہ لاحق ہونے سے پہلے علاج ممکن ہو سکے۔ خاندانی منصوبہ بندی کی خدمات اور سامان، یعنی خاندانی منصوبہ بندی سے عورتیں یہ فیصلہ کر سکتی ہیں کہ ان کے کتنے بچے ہوں اور بچوں کی پیدائش میں کتنا وقفہ ہو، اس سے زندگی بچانے میں مدد مل سکتی ہے۔ صحت کا معائنہ تاکہ صحت کے مسائل مثلا خون کی کمی، خون کا زیادہ دباؤ اور بعض اوقات جنسی عمل سے منتقل ہونے والی بیماریوں کا علاج کیا جا سکے۔ اس کے بعد تیسرا درجہ صحت مرکز کا ہے۔ صحت مرکز کیا ہوتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ صحت مرکز درمیانی سطح کی طبی سہولتیں فراہم کرتے ہیں۔ یہ عام طور پر بڑے قصبوں یا شہروں میں ہوتے ہیں تاکہ آس پاس کے علاقوں اور اس قصبے یا شہر کے لوگ سب ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ صحت مراکز پر علاج کی وہ تمام بنیادی سہولتیں موجود ہوتی ہیں جو ماں اور بچے کی صحت کے مرکز پر ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں چند بستر بھی ہوتے ہیں تاکہ علاج کے دوران مریض وہاں قیام کر سکے۔ ماں اور بچے کی صحت کے مرکز یا صحت چوکی کی طرح صحت مرکز پر بھی تربیت یافتہ نرسیں اور ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ یہاں بھیڑ بھی زیادہ ہو سکتی ہے اور یہاں کی نرسیں اور ڈاکٹر ان لوگوں سے بہت کم واقف ہوتے ہیں جو انہیں دکھانے آتے ہیں۔ بعض صحت مراکز پر طبی ٹیسٹ کے لیے لیبارٹریز بھی ہوتی ہیں جہاں خاص آلات ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحت مرکز بیماری کی وجہ کے بارے میں زیادہ معلومات دے سکتے ہیں، لیکن اکثر مریضوں کو لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے لازمی طور پر اسپتال جانا پڑتا ہے۔ چوتھا اور آخری درجہ وہ اسپتال کا ہے۔ اس طبی نظام میں چوتھا مقام اسپتال کا ہے۔ اسپتال عام طور پر بڑے قصبوں یا شہروں میں ہوتے ہیں اور ممکن ہے کہ ان میں علاج مہنگا ہو۔ اسپتالوں میں عموماً کئی ڈاکٹر اور نرسیں موجود رہتی ہیں اور وہاں شدید بیماریوں کے علاج کے لیے خصوصی آلات اور ساز و سامان بھی ہوتے ہیں۔ کسی پیچیدہ بیماری میں مبتلا فرد کو ممکن ہے کہ کسی ایسے شفا خانے جانے کی ضرورت پڑ جائے جہاں اس خاص بیماری کا علاج ہوتا ہو۔ ایک عورت کو ان حالات میں اسپتال جانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے کہ جب کوئی ایسا مرض جس کا علاج اور کسی جگہ نہ ہو سکتا ہو، بچوں کی پیدائش سے پیدا ہونے والی پیچیدگیاں یا اسقاط حمل،
کوئی ہنگامی صورتحال، مثلا بیض نالی میں حمل، صحت کے ایسے مسائل جن کے حل کے لیے آپریشن کی ضرورت ہو۔